بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FK اکیڈمی۔ ساتھیو، آج میرے سبق کا عنوان ہے نگار عظیم۔ نگار عظیم ساتھیو، اس سبق کے اندر تین طرح کے سوالات ہیں۔ اس سبق کے اندر تین طرح کے سوالات ہیں۔ نمبر 1 مختصر ترین سوالات، نمبر 2 مختصر سوالات اور نمبر 3 طویل سوالات۔ ساتھیو، مختصر ترین سوالات کے جوابات دونوں شکل میں یعنی تحریری اور تقریری، یوں سمجھ لیجئے کہ لکھ کر اور بول کر دونوں طرح سے دیا گیا ہے۔ البتہ مختصر سوالات اور طویل سوالات کے جوابات صرف بول کر دیا گیا ہے، لکھ کر نہیں دیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ سے بہت ہی ہمدردانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے ساتھ کاپی اور قلم کو لے کر بیٹھیں اور میرے بولنے کے ساتھ ساتھ آپ لکھنا بھی شروع کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سبق کو آگے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، نگار عظیم کا اصلی نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصلی نام کیا ہے؟ تو جواب ہے ملکہ مہر نگار۔ ان کا اصلی نام ملکہ مہر نگار ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، ان کا قلمی نام کیا ہے؟ ان کا قلمی نام کیا ہے یعنی ادبی نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کا قلمی نام نگار عظیم ہے۔ ان کا قلمی نام یا ان کا ادبی نام نگار عظیم ہے۔ اصلی نام ملکہ مہر نگار ہے اور ادبی نام نگار عظیم ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، انہوں نے کس کس سبجیکٹ میں MA کیا ہے؟ انہوں نے کس کس سبجیکٹ میں MA کیا ہے؟ تو جواب ہے اردو میں، ڈرائنگ میں اور پینٹنگ میں۔ اردو میں، ڈرائنگ میں اور پینٹنگ میں۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے اور کس سن میں شائع ہوا ہے؟ پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے اور کس سن میں شائع ہوا ہے؟ تو جواب ہے پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے جو 1990 عیسوی میں شائع ہوا ہے، جو 1990 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہے آشیانہ۔ آشیانہ۔ ایسے ہی اس کے بعد کا سوال ہے، آشیانہ کے مصنف کون ہیں؟ آشیانہ کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہے نگار عظیم۔ جواب ہے نگار عظیم۔ اس کے بعد کا سوال ہے، نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے گرد آوارگی۔ ان کے سفر نامہ کا نام ہے گرد آوارگی۔ گرد آوارگی۔ اگلا سوال ہے، نگار عظیم نے کہاں سے PhD کا ڈگری حاصل کیا؟ نگار عظیم نے کہاں سے PhD کا ڈگری حاصل کیا؟ تو جواب ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری کو حاصل کیا۔ اگلا سوال ہے، آشیانہ کا سوال ہے، سراج کے والد کا کیا نام ہے؟ سراج کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے ان کے والد کا نام برکت علی ہے۔ ان کے والد کا نام برکت علی ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، سراج کے ماں کا کیا نام ہے؟ سراج کے ماں کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے ان کی ماں کا نام زرینہ ہے۔ ان کی ماں کا نام زرینہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سراج کی بیوی کا کیا نام ہے؟ سراج کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے ان کی بیوی کا نام عرفانہ ہے۔ ان کی بیوی کا نام عرفانہ ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، سراج کے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے عدنان اور فرحان ان کے بیٹوں کا نام ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد کا سوال ہے، سراج کہاں نوکری کرتا تھا؟ سراج کہاں نوکری کرتا تھا؟ تو جواب ہے وہ بنگلور میں نوکری کرتا تھا۔ وہ بنگلور میں نوکری کرتا تھا۔ اس کے بعد کا سوال ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو جواب ہے 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1999 عیسوی میں گہن مجموعہ شائع ہوا۔
تو ساتھیوں، یہاں سے زبانی جواب کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح کرے، یعنی صحیح اور صحیح میں کیا فرق ہے اس کو جملوں میں لکھ کر بتائے۔ تو کہتے ہیں صحیح یعنی ہم بولتے ہیں کہ کسی سے بات کرتے ہیں، کرتے کرتے ایسے بولتے ہیں کہ رہی صحیح بات بعد میں کر لیا جائے گا، رہی صحیح بات بعد میں کر لیں گے، اب چلتے ہیں دوسرے کام پر۔ تو یہ جو ہے رہی صحیح بات بعد میں کر لیں گے، اسی کو ہم بولتے ہیں صحیح۔ اور دوسرا ہے صحیح بڑی ہا سے، تو اس کا مطلب ہے جیسے بولا جاتا ہے صحیح لکھو، غلط مت لکھو، صحیح لکھو، تو یہاں پہ بڑی ہا سے جو صحیح ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پہلے کا مطلب ہے جیسے رہی صحیح بات ہم بعد میں کر لیں گے، اور دوسرے کا مطلب ہے جو بڑی ہا سے ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح لکھو، صحیح الفاظ کا استعمال کرو۔ اس طریقے سے جو جملے بولے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو صحیح ہے وہ بڑی ہا سے استعمال ہونے والا صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ تو جواب ہے نگار عظیم کا اصلی نام ملکہ مہر ہے۔ نگار عظیم کا اصلی نام ملکہ مہر ہے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اردو میں MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے کم عمر میں ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے افسانوں کا موضوع عورتوں کے جذبات اور احساسات تھے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے اور سفرنامہ کا نام ہے گرد آوارگی، اور ان کے سفرنامہ کا نام ہے گرد آوارگی۔ اگلا سوال ہے صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ تو جواب ہے افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے۔ افسانہ کہانی کو بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی تھی؟ تو جواب ہے سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ اس لیے محسوس کرنے لگی تھی کہ وہاں ساری سہولیات کے ہونے کے باوجود انہیں گھریلو کام میں دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کسی طرح کی آزادی تھی۔ آزادی کی کمی کی وجہ سے اتنی عیش و آرام والی زندگی بھی انہیں قید سی زندگی محسوس ہونے لگی تھی، اور سراج کے گھر سے انہیں اکتاہٹ اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلا سوال ہے زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو جواب ہے افسانہ آشیانہ کا مرکزی کردار سراج کی ماں زرینہ ہے، جو بیٹا بہو کے ساتھ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جہاں انہیں کھانے پینے رہنے سہنے وغیرہ میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے، مگر گھریلو معاملوں میں انہیں مداخلت کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے بیٹے بہو کا گھر انہیں مہمان کا گھر لگنے لگتا ہے اور دل میں انہیں وہاں سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا اس لیے کہ مہمان کا ایک ہی جگہ پر زیادہ دنوں تک ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا انہیں بھی گھریلو معاملہ میں کوئی بھی آزادی حاصل نہیں تھی، اسی لیے وہ اس کے گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اگلا سوال ہے افسانے کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ تو جواب ہے داستان اور ناول کے برعکس افسانہ جدید صنعتی اور مشینی دور کی پیداوار ہے۔ اس دور کے انسان کو تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور زندگی کے نت نئے مسائل سلجھانے کے لیے شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اس مشینی دور کی تھکا دینے والی تیزی اور مصروف زندگی میں اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ فراغت سے بیٹھے اور بھاری بھرکم داستانوں اور ضخیم قسم کے ناولوں کا مطالعہ کر کے جذباتی تسکین یا ذہنی تفریح کا سامان کر سکے۔ اگلا سوال ہے نگار عظیم کی افسانوی خصوصیات بیان کیجیے۔
تو جواب ہے نگار عظیم دور حاضر کی ایک ایسی افسانہ نگار ہے جنہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل کو بنایا ہے۔ وہ سیدھے سادے اور عام فہم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے افسانے میں وہ خوبی پیدا کر دی ہے کہ ہر وہ عورت جو افسانوں کو پڑھتی ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ افسانہ انہی کے لیے لکھا گیا ہے۔ افسانے میں انہوں نے عورتوں کے اوپر ہونے والے ظلم، ان کا استحصال اور برے حالات کو بڑے ہی اثر انگیز انداز میں پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے مسائل کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب نظر آتی ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے، یعنی ان کا پلرل فارم کیا ہوگا وہ بتانا ہے۔ تو جواب ہے کہ سب سے پہلے ہے ضد، تو ضد کی جمع آتی ہے ازداد، ازداد۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پہ ہے خدمت، خدمت، تو اس کی جمع آتی ہے خدمات، اس کی جمع آتی ہے خدمات۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پہ ہے موقع، موقع، تو اس کی جمع آتی ہے مواقع، مواقع۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے مسئلہ، مسئلہ، تو اس کی جمع آتی ہے مسائل، مسائل۔ اور اخیر میں ہے منزل، منزل، تو اس کی جمع آتی ہے منازل، منازل۔ ساتھیوں تھوڑا پچھلا سبق بھی دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا تھا شبنم کمالی، ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، ان کا تخلص شبنم ہے، ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوئی تھی اور ان کی وفات 19 اگست 2004 کو ہوئی ہے۔ دوسرا سبق ہے سہیل عظیم آبادی کے نام سے، ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن اور ان کا تخلص سہیل ہے۔ پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1980 عیسوی میں ہوئی، 1980 عیسوی میں ہوئی۔ ایسے ہی تیسرا سبق ہے ڈاکٹر سید محمد محسن کے نام سے، ان کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو ہوئی اور وفات 2002 کو ہوئی۔ اس کتاب میں ان کا افسانہ فرار ہے۔ ایسے ہی چوتھا سبق ہے قمر جہاں کے نام سے، قمر جہاں کے نام سے، ان کی پیدائش 1951 یا 52 میں ہوئی۔ جائے پیدائش بزرگ دوار ہے، والد کا نام سید عطاء الحق ہے، وفات کا پتہ نہیں ہے۔ اس کتاب میں ان کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہے۔ اور آج کا جو سبق تھا وہ 5واں سبق تھا نگار عظیم کے نام سے، ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے اور ان کا ادبی اور قلمی نام نگار عظیم ہے، ان کا ادبی اور قلمی نام نگار عظیم ہے۔ تو ساتھیو یہ رہا آج کا سبق۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سبق کا خلاصہ پتہ چل گیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو میں سبق کو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، سبسکرائبس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔